محبت سے حضور کی بارگاہ میں دلہائے کی جب پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرا چہرہ نور و فضا کی قسم۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرا چہرہ نور و فضا کی قسم۔ اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا۔ میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تڑپ دل میں کیا ہوتی ہے؟ جو تڑپ ہوتی ہے وہ اس شعر میں میں بیان کر رہا ہوں کہ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا۔ مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، ہمیں 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 جلوائے پاک رسول دکھا۔ تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم، تو ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ سارے ذرا مل کے جملہ کہنا، آج کی محفل کا یہ کرم ہو جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے بھی حجابات اٹھ جائیں اور جلوائے جانا بغیر حجاب کے دیکھ لے گا۔ ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا۔ تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم، اور وہ ہے مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا۔ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ ہے کلام الہی میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام اور مسند صدارت پر جلوہ فرما میرے سیدی و مرشدی قبلہ و کعبہ الحاج قبلہ پیر صوفی فقیر غلام مصطفیٰ ناصری نقیبی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی طرف سے میں جملہ مہمانان مصطفیٰ کو اس بزم میں آنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ایک ذرے کی کیا اوقات کہ وہ نیر تاباں کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ حکم ہوا ہے، حکم کی تکمیل کے لیے چند کلمات میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، ورنہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں حضور سیدی جسے بھی حکم دے دے وہ یہاں کھڑا ہو کے مجھ سے زیادہ بات اچھی کرے گا، مجھ سے زیادہ اچھا بولے گا۔ یہ ان کی نگاہ کرم ہے، ان کی توجہ ہے جو آج کے دن کے لیے قرہ اس ناچیز کے لیے نکلا۔ کوشش کروں گا کہ اپنا سبق جو ہے کچھ سنا سکوں، اگر غلطی ہو جائے تو پیشگی معذرت۔ یہ کائنات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کو وجود ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے، کوئی رائے نہیں دوسری۔ اس کو وجود ملا مصطفیٰ کے صدقے، اور اس کو حسن ملا وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے۔ اس کو بنایا گیا مصطفیٰ کے لیے اور اس کو سنوارا بھی گیا مصطفیٰ کے لیے۔ اب دیکھیں، جو میں نے کہا کہ یہاں سے جو حاصل کیا اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے
کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی یہ شان ہے۔ لیکن زمین و آسمان کے جب بنانے کی باری آئی نا تو کہتے ہیں الذی خلق السماوات فی ستۃ ایام، کہ اس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ مالک تو کن پہ قادر ہے، کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، یہاں زمین و آسمان کو بنانے میں 6 دن کیوں لگائے؟ اس نے کہا اپنی عقل اپنے پاس رکھ، سوال کرنے والے اپنی عقل اپنے پاس رکھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ان پہ قادر ہوں، لیکن جب میں نے جنت بنائی نا تو محبوب کو دکھائی۔ پیارے دیکھ لے، اگر تجھے یہ پسند ہے تو اسے اسی حالت میں رہنے دوں گا، اور اگر تجھے پسند نہیں تو گرا کر کسی اور طرح بنا دوں گا۔ آسمان بنایا، پیارے دیکھ لے، تجھے پسند ہے؟ اگر تو اس بات پر راضی ہے یہ تجھے پسند ہے تو پھر اسی طرح رہنے دوں گا، اور اگر تو کہے گا نہیں مالک آسمان کو کسی اور طرح بنا تو میں آسمان کو اس طرح بنا دوں گا، میں تو خالق اور مالک ہوں، مجھے کیا؟ تو 6 دن اس لیے لگے کہ ایک ایک چیز بناتا گیا، مصطفیٰ کو دکھاتا گیا، مصطفیٰ پاس کرتے گئے، رب اس کو اوکے کرتا گیا، اس لیے 6 دن لگے، ورنہ وہ تو کن پہ قادر ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں بنائی بھی مصطفیٰ کے لیے ہے اور سجائی بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ پیارے چاند بنایا ہے، تجھے پسند ہے؟ ہاں مالک پسند ہے، اچھا ٹھیک ہے، پھر چاند کو یہی صورت دے دیتے ہیں۔ سورج بنایا، تجھے پسند ہے؟ ہاں پسند ہے، یہی صورت دے دیتے ہیں۔ اور تو تو مالک ہے، تو تو مالک ہے، جس کے بارے میں جو فیصلہ کرتا جائے گا اس طرح میں وہی چیز کرتا چلا جاؤں گا۔ یہاں پر ہم حضور کے جشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہم کسی فلسفیانہ بحث کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، اور جشن میں صرف اور صرف محبوب کی دل ربائی والی باتیں کی جاتی ہیں، اس کے حسن کے تذکرے ہوں گے جو آپ سنیں گے، میرے بات بھی سنیں گے، حضور کی واللیل زلفوں کے تذکرے ہوں گے، حضور کا جس طرح سراپا پروفیسر اویس مصطفی صاحب نے بیان کیا کہ جو سورج ہے اس کی شعاعیں جو ہیں وہ حضور کے حسن سے دکھائی دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ اسی حدیث کو جس کو انہوں نے اپنے شعر میں کیا نا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، کوئی مصطفیٰ کے حسن کے بارے میں باتوں بتاؤ تو صحیح، حضور کیسے تھے؟ تو کیا تشبیہ دی؟ کیونکہ حضرت علی نے بھی کہا کہ لوگوں چاند، تلوار یا سورج سے تشبیہ دینے میں یہ مصطفیٰ کو کوئی تشبیہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں میں اتنا حسن ہی نہیں ہے جتنا حسن مصطفیٰ کے قدموں کے لگنے والے ذروں میں۔ کیسے تشبیہ ایسی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہاں تمہیں بتاتا ہوں، آپ سننا چاہتے ہو نا کہ حضور کے حسن کے بارے میں مصطفیٰ کو دیکھا تھا، کیسا پایا؟ تو کہا میں جب مصطفیٰ کے رخسار کو دیکھتا، جب حضور کے رخسار کو دیکھتا تو ایسے لگتا کہ جیسے سورج مصطفیٰ کے رخسار میں چل رہا ہے، جیسے سورج حضور کے رخسار میں چل رہا ہے۔ یہ حسن تھا، یہ سراپا تھا مصطفیٰ کا، اور کمالات اتنے دیے۔ لوگ ہم پہ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، کم عقل لوگ، کہ تم حضور کو رب کا شریک بناتے ہو، رب کا شریک بناتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نادان، ہم شریک نہیں بناتے۔ کیوں؟ کیونکہ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے۔ اور جو ہم دنیا کی داری کی مثال دیکھ رہے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال، اگر کوئی دو دوست آپس میں کاروبار کرتے ہیں، ان میں شراکت داری ہے، تو اگر کوئی نقصان کرتا ہے نا ایک پارٹنر، تو دوسرا کہتا ہے تو شریک ہے، اگر نقصان کرے گا تو یہ تیرے ذمہ ہوگا، میرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو دوسرا شریک کیا کہے گا کہ بھئی یہ نقصان تیرے ذمہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا محبوب جو ہے، اللہ کا نبی جو ہے، شریک کہنے میں مقام کم ہوتا ہے۔ ہم تو شریک نہیں کہتے، ہم اللہ کا حبیب کہتے ہیں، کیونکہ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے۔
اللہ نے چاند بنایا، شریک ہوتا تو چاند نہ توڑتا، دل کیا مالک چاند توڑنا چاہتا ہوں، پیارے انگلی کا اشارہ کر، تو شریک تھوڑی ہے، تو تو میرا حبیب ہے، اشارہ کر، چاند تیرے اشارے پہ تو وقت کر دوں گا، سورج ڈوب گیا ہے، علی کی اثر رہتی ہے، پیارے تو شریک تھوڑی ہے، تو حبیب ہے، اشارہ کر، ڈوبا ہوا سورج علی کی اثر کے لیے پھر طلوع ہو جائے گا۔ حضرت نے کہا نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دوستان محترم، حضور کی شان بلند، حضور کا مقام بلند، صرف ایک حضور نے کہا کہ غلاموں خدا نہ کہنا مجھے اور خدا کا شریک نہ کہنا، باقی جو کہہ لینا کم ہے، باقی جو کہہ لینا کم ہے۔ اور کس نے بھی کہا تو یہی کہا نا لا یمکن الثنا، حضور آپ کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ کیسے کوئی تعریف ممکن کیسے تعریف کر سکے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کسا کہ خدا کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے بڑی ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ۔ آخری بات، حضرت شیخ عبدالحق مقدس دہلوی کے والد شاہ عبدالرحیم، انہوں نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا اور عرض کی، سوال کیا، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بھی حسن دیا اور حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن آقا آپ کے حسن کو دیکھ کر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا شاہ عبدالرحیم سن، یوسف کو حسن اللہ نے واضح کیا ہوا تھا اور میرا حسن اللہ نے اپنی غیرت کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اگر پردہ اٹھ جاتا تو پھر انگلیاں تو کیا لوگ اپنے کلیجہ چیٹ لیتے اور انہیں خبر تک نہ ہوتی۔ حضرت نے کہا نا اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں گھشتے سنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ اور اگر حضور کا حسن آشکار ہو جاتا، جس کو سائن چشتی نے بھی کہا کہ خدا نے اپنی غیرت سے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پرتے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ حضور کے حسن کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ہاں قیامت والے دن مومنین کے لیے، حضور کے عشاق کے لیے، میلاد منانے والوں کے لیے، میلاد میں آنے والوں کے لیے، جب وہ بن سمر کر وہ خوبصورت چہرہ، حسین تر چہرہ یہاں تھا تو اللہ یا ایھا المزمل کی قسمیں کھا رہا ہے، پردے میں ہے، پھر یا ایھا المزمل کی قسمیں کھا رہا ہے، وہاں جب بے نقاب ہوگا ہمارا تو ہمارا، رب کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا تو ہمارا، جو ہمارا حال ہوگا سو ہوگا، اس مکھڑے کو دیکھ کے جو رب کا حال ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ پھر قیامت میں ایک اور قیامت ہوگی، پھر حساب و کتاب کہاں، پھر رب کو کہاں یاد رہے گا کہ میں نے گناہگاروں سے حساب بھی دینا ہے، پھر حساب و کتاب وہ بھول جائے گا۔ اور جس نے محمد سے پیار کیا ہوگا، جس نے حضور سے محبت کی ہوگی، جس نے اپنا تن من مصطفیٰ پہ وارا ہوگا، اللہ اس کے صدقے اس کو بھی جنت بھیجتا چلا جائے گا، بھیجتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔